تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم خوابوں کے تعلق سے آپ کے لیے ایسی معلومات لے کر آئے ہیں جسے جاننے کے بعد آپ کو اپنے کئی سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ نیند میں جب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے سینے پر آ کر بیٹھ گیا ہے اور ہم ہاتھ پاؤں ہلا نہیں پاتے، یہ ہمارے لیے اچھا یا خراب؟ تو اپنا قیمتی وقت نکال کر اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو چلیے آج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، خواب بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت سبھی کو آتے ہیں۔ نیک لوگ جو رات میں خواب دیکھتے ہیں وہ اگلے دن اکثر مرتبہ سچ ہو جاتے ہیں۔ اپنے خواب نیک مرد مومن سے دن میں بیان کریں، یا آپ کو تعبیر نکالنے آتی ہو تو خود ہی اس کی تعبیر نکال لیں۔ اگر آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں کھائی جس سے پیٹ میں گیس کی شکایت ہو، کیونکہ محض پیٹ میں گیس بن کر دماغ پر چڑھنے سے بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ حاملہ عورت اور وہ جن کا پیٹ ٹھیک نہیں رہتا، ان کو اکثر ساری رات ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ ایسے خوابوں کا کوئی اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی 7 بار اور چاروں کل 3 بار میٹھے تیل پر دم کر رکھ لیں، اور سوتے وقت 2 قطرے کان میں ڈال لیا کریں۔ اکثر نمازی پرہیزگار سرکار غوث پاک سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے والوں کے بعض خواب اگرچہ حیران کر دینے والے ہوں تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو خواب دیکھا ایسا ہماری زندگی میں ہونے والا تھا، مگر حضور غوث پاک کی دعا سے اسے خواب پر ہی ختم کر دیا گیا۔ ناظرین، آپ نے اکثر مرتبہ ایسا محسوس کیا ہوگا کہ نیند میں کوئی سینے پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شیطان تھا جو ہمارے سینے پر آ کر بیٹھا تھا۔ ناظرین، ایسے حالات میں ڈاکٹر سے بات کریں اور کسی اچھے عالم سے بھی ملاقات کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بدروح یا جن سینے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ہم ہاتھ پاؤں ہلا نہیں پاتے، مگر آئیے ہم اسے سائنس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ناظرین، سائنس کی زبان میں اسے سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں۔ ہماری نیند کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، پہلے ہلکی نیند، پھر گہری نیند، پھر خوابوں کی دنیا میں چلے جانا۔ ہمارا دماغ ہمارے جسم سے جڑا ہوا ہے، جو سونے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، لہذا سونے کے دوران جب ہم خوابوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا دماغ 2 قسم کے کیمیکل ہمارے جسم میں خارج کرتا ہے، ایک کو گلوکین اور دوسرے کو GABA کہا جاتا ہے۔ ان کیمیکل کی وجہ سے نیند کے دوران ہمارا جسم پیرالائز ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قدرت کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جو بنا وجہ نہیں ہے، کیونکہ نیند میں خواب دیکھتے وقت ہم اونچی جگہ سے گر رہے ہوتے ہیں، یا کسی سے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، یا کسی چیز سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس دوران ہمارا جسم پیرالائز نہ ہو تو اصل میں ہم وہ حرکت بھی جسم کے ساتھ کرنے لگیں گے جو خواب میں کر رہے ہیں، اور خود کو یا دوسرے کو تکلیف پہنچا بیٹھیں گے۔ گہری نیند کے دوران اگر اچانک آپ کی آنکھ کھل جائے تو جسم ان کیمیکل کی وجہ سے ابھی تک پیرالائز ہی ہوتا ہے، مگر دماغ جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنا جسم محسوس نہیں کر پاتے، نہ ہی اسے ہلا پاتے ہیں، جو ایک قدرتی عمل ہے۔ عام طور پر سلیپ پیرالائز اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ہلکی نیند میں جانے کی بجائے گہری نیند میں چلا جائے یا سینے پر ہاتھ رکھ کر سو جائے۔ آپ نے کئیوں کو نیند میں چلتے یا بولتے سنا ہوگا، یہ اسی کیمیکل کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کا طریقہ ہی بیان فرما دیا۔
कि सीधी करवट पर सोएं और सीधे हाथ की हथेली सर के नीचे रखें। ये इसलिए कि हमारा दिल उल्टे हाथ की तरफ होता है। जब हम सीधी करवट पर सोते हैं तो हमारा दिल ऊपर होता है, जो कि दिल का काम पूरे शरीर में खून पहुंचाना है, तो वो अपना काम ठीक से कर पाएगा। और उल्टी करवट पर सोने से दिल दबता है और ठीक से काम नहीं कर पाता। फिर तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। नाज़रीन, इंसान अपनी सारी जिंदगी लगाकर अपने एक जिस्म का मुकम्मल इल्म हासिल नहीं कर सकता, और मेरे रब ने 9 महीनों में माँ के पेट के अंदर ये सारा वजूद तैयार करके दे दिया। बेशक उसकी शान भी आला है और उसकी हिकमत भी कमाल है। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे रेड बटन पर दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।